السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں آپ؟ ویریفیکیشنز کیسی چل رہی ہیں اکاؤنٹ بیلنسز کی؟ ہم ایسٹس کو ویریفائی کرنا سیکھ چکے، لائبلٹیز کی ویریفیکیشن بھی ہم نے سیکھ لی، اور تیسرا اہم ترین کمپوننٹ آف اے بیلنس شیٹ آئٹمز از آنرز ایکویٹی۔ آج ہم نے اس آنرز ایکویٹی کی بھی ویریفیکیشن سے متعلق بات چیت کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر قبل اس کے کہ میں آپ کو آنرز ایکویٹی کی ویریفیکیشن سے متعلق کچھ نہ کچھ بتاؤں، ایک بڑی مسکنسپشن ہے جو میں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ بہت سے آتھرز بھی یہاں پر کنفیوزڈ ہیں، اور بعض مقام پر تو میں نے دیکھا ہے کہ ریڈر جب ان بکس کو پڑھتا ہے تو وہ اس قسم کا کانسیپٹ بنا لیتا ہے جو کہ بڑا خطرناک کانسیپٹ ہے۔ وہ یہ کہ آنرز ایکویٹی کو بہت سے لوگ لائبلٹی تصور کرتے ہیں اینٹیٹی کی۔ ویری رانگ فل کانسیپٹ۔ آنرز ایکویٹی کبھی بھی اینٹیٹی کی لائبلٹی نہیں ہے۔ بہت سی بکس میں نے دیکھا ہے، بڑے اچھے اچھے آتھرز کی کتابوں میں، کہ انہوں نے آنرز ایکویٹی کو لائبلٹی کے طور پر لیا ہوا ہے کہ اٹ از لائبلٹی فار دا اینٹیٹی۔ کیوں میں اس کے اوپر اتنا زیادہ سٹریس کر رہا ہوں کہ یہ لائبلٹی نہیں ہے؟ ریزن بینگ کہ لائبلٹی کی ڈیفینیشن میں بنیادی بات ہے کہ دیٹ از اے پریزنٹ obligation۔ پریزنٹ obligation مینس obligation on the date of balance sheet، ڈیٹ جو آپ کی بیلنس شیٹ ڈیٹ ہے، on the date of balance sheet that is a present obligation لائبلٹی کے لیے۔ جبکہ ایکویٹی پریزنٹ obligation تو ہوتی نہیں ہے اینٹیٹی کی۔ پریزنٹ obligation مینس کہ جی آج میری obligation ہے کہ میں نے اتنے پیسے واپس کرنے ہیں جس سے لیے ہوئے ہیں۔ ایکویٹی کے اگینسٹ اینٹیٹی نے پیسے واپس کرنے کی obligation اپنے اوپر نہیں سوار کی ہوتی۔ ہاں ٹھیک ہے، جب اینٹیٹی ختم ہوگی، لیکویڈیٹ ہو جائے گی، تو جو بھی کچھ ہمارے ایسٹس سے ریئلائز ہوگا، لائبلٹیز کو پے کر چکنے کے بعد، تمام اوبلیگیشنز کو میٹ کر چکنے کے بعد، وہ ایکویٹی کا ہی ہوگا، اس کا حصہ ہوگا، ریزیڈوئل انٹرسٹ ہوگا اس کا، ایکویٹی کا ان ایسٹس میں جن کو کہ ہم نے ایٹ دا ٹائم آف لیکویڈیشن ریئلائز کیا اور لائبلٹیز میٹ کر دی۔ ایکویٹی کو زیادہ دیا، کم دیا ایکویٹی ہولڈرز کو، پاسبلٹی ہے، لیکن ایسی بات کبھی نہیں ہوگی جی آپ سے 100 روپیہ لیا تھا، یہ لیجیے 100 روپیہ واپس۔ پریزنٹ obligation کا مطلب ہے کہ ہم نے جتنے پیسے لیے اتنے پیسے واپس کرنے ہیں، یا ہم نے جو بھی واپس کرنا ہے اس کو ہم نے اکاؤنٹ فار کر لیا کہ یہ اماؤنٹ از پریزنٹ obligation آن دا اینٹیٹی۔ Equity is not a present obligation۔ اینٹیٹی کے لیے ایکویٹی یا آنرز ایکویٹی یا شیئر ہولڈرز فنڈ یا شیئر کیپٹل پلس ریزروز کبھی بھی obligation نہیں ہوتی۔ obligation کو تو سمجھتے ہیں نا آپ، جو ہم نے میٹ کرنی ہو فیوچر میں، جس کو میٹ کرنے کے لیے ہمارے ریسورسز کا آؤٹ فلو ہونا ہو اور اس بات کی پرابیلٹی ہو، یعنی کہ زیادہ امکان ہو کہ یہ ہم پے کریں گے۔ اتنی ڈیٹیل یا اتنی گفتگو آنرز ایکویٹی کے ریفرنس میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی، کبھی آپ نے شیئر کیپٹل کو یا آنرز ایکویٹی کو اینٹیٹی کی لائبلٹی نہیں کہنا۔ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز کی کھلا خلاف ورزی ہوگی اگر آپ ایسا کہیں گے تو۔ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز کے مطابق شیئر کیپٹل یا آنرز ایکویٹی لائبلٹی نہیں ہوتی۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے اس کو لائبلٹی سے الگ ویریفائی کرنے کے لیے بیلنس کے طور پر، اکاؤنٹ بیلنس کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا۔ لائبلٹیز کی ڈسکشن ہم کر چکے لاسٹ لیکچر کے اندر۔ اب ہم آنرز ایکویٹی سے متعلق ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ آنرز ایکویٹی میں یاد دلاتا چلوں
کہ دو اہم ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ون از شیئر کیپٹل اینڈ دا ادر ون از ریزروز. شیئر کیپٹل اینڈ ریزروز. Share capital here, share capital means ordinary share capital, which is also known as equity capital. And the next element is reserves. اب اس reserves کے اندر یہ ساری باتیں میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں, آپ نے پہلے فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں پڑھی ہوئی ہیں باتیں. reserves کے اندر دو reserves ہوتے ہیں مینلی, capital reserves and revenue reserves. اور یہ capital reserves اور ریونیو ریزروز کا جو فرق ہے وہ ایک ہی اہم فرق ہے, اور وہ یہ کہ کیپٹل ریزروز آر ناٹ اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ٹو آرڈنری شیئر ہولڈرز ایز ڈیویڈینڈ, ویئر ایز آرڈنری شیئر ہولڈر کو جو ڈیویڈینڈ دینے کے لیے ریزروز اویلیبل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ریونیو ریزروز. تو جی یہ ریزروز کی ڈسٹنکشن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, کیپٹل ریزروز کی اور ریونیو ریزروز کی. اب کیپٹل ریزروز میں بیسیکلی دو اہم باتیں ذہن میں رکھیے گا. ایک ہیڈ ہے شیئر پریمیم کا اور دوسرا ہیڈ ہے کیپٹل ریڈیمپشن ریزروز کا. اب شیئر پریمیم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ پیسے جس طرح آرڈنری شیئر کیپٹل کے ہمیں ریسیو ہوتے ہیں شیئر ہولڈر سے, اسی طرح شیئر پریمیم کے پیسے بھی ہمیں آرڈنری شیئر ہولڈر سے ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں میں اس وقت آپ کے ساتھ اکاؤنٹنگ والی اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ ان ساری باتوں کو ہم سمجھیں گے تو تبھی ہم آڈٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ویریفائی کر سکیں گے, سیکھ سکیں گے نا. اس لیے اکاؤنٹنگ کو ریوائز کر رہا ہوں. شیئر پریمیم کیا ہے کہ ہمیں شیئر ہولڈر نے جو پیسے دیے, کون سے پیسے, جو فیس ویلیو سے ابو تھے, فیس ویلیو سے زائد جو اماؤنٹ ہے دیٹ از نون ایز شیئر پریمیم. اور دوسرا ریزرو کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو, یہ ہم نے اپنے پروفٹس میں سے ہی کریٹ کیا ہوتا ہے, لیکن اس کو کیوں ہم ناٹ اویلیبل فار آرڈنری شیئر ہولڈر کہتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا ہی سینسٹیو ریزرو ہوتا ہے. اس ریزرو کو ہم نے کریٹ کیا ہوتا ہے کیپٹل منی کو ریڈیم کرنے کے لیے, جس میں ڈیبینچرز, لانگ ٹرم لونز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں, کوئی لون سرٹیفکیٹس وغیرہ آ جاتے ہیں, وہ والی چیزیں اس میں آتی ہیں. سو اس لیے ہم کہتے ہیں جی یہ ریزرو نہیں, جی اس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے. فار ڈسٹریبیوشن پرپزز اٹ ول ریمین انٹیکٹ اینڈ اٹ ول بی یوٹیلائزڈ وین وی ول بی ریڈیمنگ دا کیپٹل منی. اور جو ریونیو ریزروز ہیں یہ سارے کے سارے کریٹ کیے جاتے ہیں ریئلائزڈ پروفٹس میں سے, یعنی کہ آپ کو جو پروفٹ آفٹر ٹیکس ملا دیٹ پروفٹ از ان فیکٹ دا پروفٹ اویلیبل فار آرڈنری شیئر ہولڈرز. اس میں سے آپ کیپٹل ریڈیمپشن ریزرو کو سائڈ پہ کر لیں کیپٹل ریزرو کے طور پر, باقی کا جو آپ کے پاس پروفٹ بچے گا اس کو اب کسی بھی نام سے آپ ریزروز میں لے جائیں وہ ریونیو ریزروز کہلائے گا. فار ایگزامپل آپ نے اس پروفٹ میں سے پلانٹ ریپلیسمنٹ ریزرو کریٹ کیا ریونیو ریزرو, اس میں سے آپ نے انوینٹری ریپلیسمنٹ ریزرو کریٹ کیا, جنرل ریزرو کریٹ کیا, دیز آل آر ریونیو ریزروز. اور فائنلی اگر کچھ بچ گیا آپ نے اس کو کریٹ نہیں کیا ریزرو کی شکل میں, دیٹ از دا ریٹینڈ پروفٹ اور ریٹینڈ ارننگ اور ان اپروپریٹڈ پروفٹ, کوئی بھی نام اس کے لیے آپ یوز کر لیں. ایکومولیٹڈ پروفٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, ایکومولیٹڈ پروفٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. سو یہ آپ کے پاس ریونیو ریزروز ہوئے. اب ہم اس وقت ان بیلنسز کو ویریفائی کرنے جا رہے ہیں. تو جناب جب ہم ان کو ویریفائی کرنے جائیں گے تو ہمارے ذہن میں 4 آسپیکٹس ہوں گے ویریفیکیشن کے لیے. دیکھیے گا ان میں نمبر 1 ہے کہ شیئر کیپٹل از پراپرلی کلاسیفائڈ اینڈ ڈسکرائبڈ ان دا اکاؤنٹس. نمبر 2, موومنٹ ان دا شیئر کیپٹل از پراپرلی آتھورائزڈ اینڈ کریکٹلی پریزنٹڈ. نمبر 3, reserves are properly classified and presented.
obviously in the financial statements. And number 4, movements in reserves are properly authorized. आपने देखा कि 2 पॉइंट्स इसमें शेयर कैपिटल से मुतल्लक हैं और 2 पॉइंट्स इसमें रिजर्व से मुतल्लक हैं. उनमें हमने मूवमेंट पर खास तवज्जो दी है. लाइक शेयर कैपिटल का भी जो दूसरा पॉइंट था दैट वाज रिगार्डिंग मूवमेंट इन द शेयर कैपिटल, और रिजर्व्स का भी दूसरा पॉइंट मूवमेंट इन द रिजर्व्स. मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट मींस कि ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस तक हम कैसे पहुंचे. लाइक शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था 1 मिलियन रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस है 1.5 मिलियन रुपीज. अब ये 5 मिलियन रुपीज इसके अंदर 1.5 में 0.5 मिलियन रुपीज जो हैं, ये 5 लाख रुपए की जो इसमें इंक्रीज है, ये क्या इसके पीछे ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं? ये किन ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है? क्या सारी की सारी फ्रेश इशू है? क्या सारी की सारी बोनस इशू है? या इनमें से कुछ बोनस इशू है, कुछ राइट्स इशू है? या क्या इनमें से कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि एसेट्स को एक्वायर करने के अगेंस्ट इशू किए गए? क्या ड्यूरिंग द ईयर को ट्रेजरी शेयर्स हमने परचेज किए हैं मार्केट से? ट्रेजरी शेयर समझते हैं कि नहीं? ट्रेजरी शेयर्स कि आप मार्केट से अपने शेयर्स खुद परचेज कर लेते हैं. आपकी एंटिटी के शेयर्स जो मार्केट में मौजूद हैं उनको आप जब खुद से इन्वेस्ट करके परचेज कर लेते हैं, उनको फिर आप कैंसिल कर रहे होते हैं अपने शेयर कैपिटल में से. तो वो भी एक मूवमेंट है, नेगेटिव या माइनस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेगेटिव मूवमेंट जो कि ओपनिंग बैलेंस में डिक्रीज का बायस बनती है. तो ये डिफरेंट मूवमेंट की रीजंस, इनको हमने वेरीफाई करना है कि जो भी मूवमेंट हो रही है वो ऑथोराइज्ड है या नहीं. इन द सेम वे रिजर्व्स की मूवमेंट ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस तक, रिजर्व्स में कितनी इंक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई. सो मूवमेंट को इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज को हम मूवमेंट कहते हैं बैलेंसेस के अंदर. तो जनाब सबसे पहली जो बात या सबसे पहला हमने जो एस्पेक्ट वेरीफाई करना है इस इक्विटी के रेफरेंस में, उससे मुतल्लिक हम गुफ्तगू करते हैं, एंड दैट इज कि शेयर कैपिटल इज प्रॉपरली क्लासिफाइड and described in the accounts in accordance with the Companies Ordinance 1984. यहां पर यह बात ज़हन में रख लीजिएगा कि हम Companies Ordinance 1984 की रिक्वायरमेंट्स को बाईपास नहीं कर सकते. अब ये Companies Ordinance 1984 में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 4th स्केड्यूल में मौजूद हैं फॉर लिस्टेड कंपनीज एंड 5th स्केड्यूल में मौजूद हैं फॉर नॉन लिस्टेड कंपनीज, अनकोटेड कंपनीज. हम ये 4th और 5th स्केड्यूल की अभी बारीकियों की बातें नहीं करेंगे, हम जनरल बातें करेंगे. लेकिन ये बात आप जहन में रख लीजिएगा कि जितने भी हमारे शेयर कैपिटल से मुतल्लक पहलू वेरीफाई होंगे वो कंपनीज ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही होंगे. तो सबसे पहली बात कि चेक करेंगे डिस्क्लोजर्स यूजिंग द कंपनी अकाउंट्स चेकलिस्ट. अब ये डिस्क्लोजर्स जैसा मैंने अभी आपको जिक्र किया कि 4th स्केड्यूल में बेशुमार डिस्क्लोजर्स का जिक्र है. अब मैं तमाम डिस्क्लोजर्स की बातें तो आपके सामने नहीं रख रहा, लेकिन आप ये बात मोटी सी जहन में रख लीजिए कि जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस की अकॉर्डिंग टू द 4th और 5th स्केड्यूल ऑफ दैट ऑर्डिनेंस वो पूरी होना चाहिए. तो हम एक चेकलिस्ट बना लेंगे. हम देखेंगे कि क्या ये बात डिस्क्लोज हो गई, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात. इस चीज को हम वेरीफाई करेंगे कि डिस्क्लोजर्स शेयर कैपिटल से मुतल्लक मौजूद हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. नेक्स्ट हम देखेंगे
کہ کیا آتھورائزڈ کیپٹل میمورینڈم آف ایسوسیشن سے ایگری کر رہا ہے. یاد رہے کہ ہم جو پہلو اس وقت ویریفائی کر رہے ہیں شیئر کیپٹل کا وہ ہے کہ کیا یہ شیئر کیپٹل پراپرلی فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں ڈسکلوز ہو رہا ہے یا نہیں, اور اس کی کلاسیفیکیشن پراپر ہے یا نہیں. اب جب ہم نے اس کی پراپر کلاسیفیکیشن, اس کے ڈسکلوجر وغیرہ کی بات کرنی ہے تو ہم نے اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ ہم ان فگرز کو جن کو شیئر کیپٹل کا نام دے رہے ہیں کیا وہ واقعی شیئر کیپٹل ہیں یا نہیں, اور پھر ان کے ڈسکلوجرز اکارڈنگ ٹو دا کمپنیز آرڈیننس ہیں یا نہیں. اب جس کو ہم شیئر کیپٹل کا نام دے رہے ہیں اس کے بارے میں آڈیٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آتھورائزڈ شیئر کیپٹل کے نام سے رجسٹرڈ ہوا ہے یا اپروو ہوا ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن میں ایٹ دا ٹائم آف انکارپوریشن آف دا کمپنی. لہذا وہ میمورینڈم آف ایسوسیشن میں دیکھتا ہے کہ کیا جو آتھورائزڈ شیئر کیپٹل میمورینڈم آف ایسوسیشن میں ہے وہی والا آتھورائزڈ شیئر کیپٹل ہمارے فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں ڈسکلوز ہوا ہے یا نہیں. نیکسٹ پوائنٹ جو وہ دیکھتا ہے ایشوڈ شیئر کیپٹل کے ریفرنس میں کہ کیا یہ ایگزیکٹلی فارم اے سے ایگری کر رہا ہے یا نہیں, یا اس کے بارے میں وہ کمپنی رجسٹرار سے ڈائریکٹلی اسرٹین کر لیتا ہے بیلنس کو کہ جی کیا واقعی اس کمپنی کا ایشوڈ کیپٹل اتنا ہی ہے. دیکھیں نارملی فارم اے از ایزیلی اویلیبل. فارم اے کیا ہے؟ فارم اے ہے کہ آپ نے اپنی کمپنی کی لائک کمپنی سیکرٹری کے لیول پہ بات کر رہا ہوں, کمپنی سیکرٹری نے اینولی ایک فارم فل کر کے بھیجا ہوتا ہے کمپنی رجسٹرار کو کہ جی ہمارے اتنے ممبرز ہیں, اتنے شیئر ہولڈرز ہیں, تو وہ جو شیئر ہولڈرز کی لسٹ ہوتی ہے آپ اس کو منگوا لیتے ہیں. اب یہ کیا شیئر ہولڈرز کی لسٹ جو فارم اے کے مطابق ہے وہ آپ کی جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں شیئر ہولڈرز کی تعداد بن رہی ہے جن کو شیئرز آپ نے الاٹ کیے ہوئے ہیں, ایشوڈ شیئر کیپٹل جسے آپ کہتے ہیں, کیا وہ ایگری کرتی ہیں یا نہیں. اگر ایگری کرتی ہیں اوکے ٹھیک ہے بھائی, اتنا تو شیئر کیپٹل پھر ہمیں ریسیو ہوا ہے. تو یہاں سے آڈیٹر نے ایشوڈ شیئر کیپٹل کے بیلنس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے فارم اے کے ذریعے سے یا ڈائریکٹلی رجسٹرار سے کنفرمیشن لے کر. لیکن بہرحال وہ ڈائریکٹلی رجسٹرار سے جو کنفرمیشن لینے کی بات ہے وہ اس کی نوبت نہیں آتی کیونکہ فارم اے از ایزیلی اویلیبل. اس کو پتہ چل جاتا ہے کمپنی رجسٹرار کمپنی سیکرٹری سے آڈیٹر کو کہ جی یہ چیز یہ فارم اے اوکے جی اس سے آپ ٹیلی کر لیں. نیکسٹ پوائنٹ کمز کہ جی obtain a list of shareholders. اب یہ والی بات ایک قسم کی ڈپلیکیشن ہے. فارم اے وہ بات ہے جو کہ لیگل ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے رجسٹرار کو جو پیش کیا. اب یہ جو شیئر ہولڈرز کی لسٹ آپ حاصل کر رہے ہیں یہ آپ کس مقصد کے لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس کو ہی تو آپ نے ویریفائی کرنا ہے فارم اے کے ساتھ. کیا یہ لسٹ جو آپ حاصل کر رہے ہیں ایگزیکٹلی فارم اے کی ممبرز اور یہ برابر ہیں, ایک ہی ہیں, سیم ہے, اس چیز کو آپ نے obtain کرنا ہوتا ہے. سو یہ پوائنٹس تھے کہ آپ نے شیئر کیپٹل کی کلاسیفیکیشن کو اور اس کو جس طرح سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں ان کو ویریفائی کرنا ہے کہ کیا وہ ریکوائرمنٹس آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق ہیں یا نہیں. نیکسٹ جو پہلو ہم ویریفائی کرتے ہیں شیئر کیپٹل کے ریفرنس میں وہ ہے جی کہ ہم نے موومنٹ دیکھنی ہے شیئر کیپٹل میں, از اٹ پراپرلی آتھورائزڈ اینڈ کریکٹلی شون اینڈ ڈسکرائبڈ ان اکارڈنس ود دا کمپنیز آرڈیننس 1984 یا نہیں. اب اس کے لیے بھی ہم نے کچھ دیکھنے ہیں پوائنٹس کہ جن سے ہم اس کو ویریفائی کر سکیں گے موومنٹ کو. آئی ہیو ایکسپلین کہ موومنٹ کیا ہے, وہ آتھورائزڈ ہونا چاہیے.
یعنی کہ آپ نے جب شیئرز ایشو کیے ہیں تو کیا وہ ایشو آف شیئرز آتھورائزڈ ہیں یا نہیں, یا آپ نے جب ریڈیم مینس ریڈیم کا تو نہیں خیر یہاں پر لفظ آ رہا, یا آپ نے وہ جو شیئرز پرچیز کیے ہیں مارکیٹ سے, ٹریجری شیئرز, ان کی جب کینسلیشن آپ کر رہے ہیں تو کیا وہ بھی آتھورائزڈ ہے یا نہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ شیئر ہولڈرز کے پریمپشن رائٹس کا خیال رکھا گیا یا نہیں. اس بات کو ہم انشور کریں گے. اب یہ شیئر ہولڈرز کے پریمپشن رائٹ میں ایزیومڈ رائٹس, جو شیئر ہولڈرز کے رائٹس ہیں, اسپیشلی یہ کس رائٹس کی بات کر رہا ہے بھلا؟ رائٹس ایشو کے بارے میں, کہ جب آپ شیئرز ایشو کرتے ہیں تو آپ پہلے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر سے پوچھتے ہیں کہ جی آر یو انٹرسٹڈ ٹو سبسکرائب دا فریش ایشو آف شیئر کیپٹل سبسیکوینٹ ٹو دا انیشیل پبلک آفر. یہاں پر میں ذرا ایک تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ انیشیل پبلک آفر کیا ہے اور اس کے بعد سبسیکوینٹ ٹو دا انیشیل پبلک آفر والا ایشو کیا ہے. یہاں پر رائٹس ایشو کی بات بھی مزید میں ایکسپلین کر دینا چاہ رہا ہوں, امپورٹنٹ ہے, اس لیے ذرا توجہ دھریے گا اس کی طرف. دیکھیں جی, آئی پی او ہوتا ہے انیشیل پبلک آفر. انیشیلی ایٹ دا ٹائم آف انکارپوریشن آف دا کمپنی آپ جو پبلک کو آفر دیتے ہیں دیٹ از آئی پی او, انیشیل پبلک آفر. اس وقت تو اوبویسلی آپ کا کوئی شیئر ہولڈر نہیں ایگزسٹ کر رہا, شیئر ایشو ہوئے, آپ نے سرٹیفکیٹس الاٹ کر دیے اور اب آپ کے کچھ شیئر ہولڈرز ایگزسٹ کرتے ہیں, کچھ سال گزر گئے. اچھا, ڈیفینیٹلی آتھورائزڈ شیئر کیپٹل آپ کا زیادہ ہوتا ہے, آپ نے کم مقدار جو ہے وہ ایشو کی. کچھ سال گزر گئے, آپ کی کیپٹل منی کی ضرورت ابھری, آپ کو مزید کیپٹل ریکوائرڈ ہے. آپ اس مزید کیپٹل ریکوائرمنٹ کو شیئر کیپٹل ایشو کر کے پورا کرنا چاہ رہے ہیں, قرضہ نہیں لینا چاہ رہے. ایسی صورت میں آپ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو پہلے ایک رائٹ دیتے ہیں کہ جی ہم یہ شیئرز ایشو کرنے جا رہے ہیں, مارکیٹ میں ان کی جو پرائس ہے اس سے کم قیمت پر ہم آپ کو آفر کرتے ہیں. اف یو آر انٹرسٹڈ پلیز آپ سبسکرائب کر لیں اس سبسیکوینٹ ٹو انیشیل پبلک آفرنگ میں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ سبسیکوینٹ ٹو آئی پی او مینس کہ آئی پی او جو پہلے شروع میں ہم نے ایشو کیے تھے, اس کے بعد اب یہ جو ہم اتنے سال گزرنے کے بعد شیئر ایشو کر رہے ہیں مزید, اس میں آپ سبسکرائب کر لیں. ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو ہم خط لکھتے ہیں. میں ذرا ایزی لینگویج میں باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, ٹیکنیکل ورڈز بہت زیادہ نہیں یوز کر رہا. اب وہ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کا بہرحال یہ رائٹ تو ہے کہ ان سے پوچھا جائے, لیکن کیا ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز واقعی انٹرسٹڈ ہیں آپ کی کمپنی کے مزید شیئرز میں پیسے انویسٹ کرنے کے لیے یا نہیں؟ اف یس, تو وہ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز آپ کو پیسے دے کر, جتنے کی وہ پرائس آپ نے ان سے مانگی ہوئی ہے, جو کہ مارکیٹ سے اوبویسلی کم ہے اور فیس ویلیو سے زیادہ ہے, اتنے پیسے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر آپ کو دے گا اور آپ سے مزید شیئر سرٹیفکیٹس لے لے گا. اچھا, اگر ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر کے پاس اتنی رقم موجود نہیں کہ وہ رائٹس ایشو کے اندر مزید پیسے انویسٹ کر سکے, تو وہ اپنا وہ رائٹ مارکیٹ میں سیل کر دے گا. اب جب وہ مارکیٹ میں سیل کرے گا تو مارکیٹ میں موجود
ایک عام انویسٹر اس کا وہ رائٹ پرچیز کر لے گا چند پیسوں میں. لیکن ساتھ ہی ساتھ دا امپورٹنٹ پوائنٹ از دس کہ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر کو اپنے ایکچوئل شیئرز بھی بیچنا ہوں گے اس انویسٹر کے آگے, کیونکہ یہ جو سبسیکوینٹ آفر جا رہی ہے یہ صرف اور صرف ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر کے لیے ہی ویلڈ ہے. اب وہ جو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر ہے اس نے مارکیٹ میں موجود انویسٹر کو اپنا رائٹ بھی سیل کیا اور اپنے جو شیئرز ہیں وہ بھی بیچ دیے کہ جی آپ یہ سارے شیئرز بھی لیں, مجھے پیسے دیں. جو ایگزسٹنگ شیئر آلریڈی جو اس کے پاس ہولڈ کیے ہوئے تھے شیئرز, آلریڈی جو نمبر آف شیئرز اس کے پاس موجود تھے وہ along with the خط, کون سا جس کے ذریعے سے اس کو رائٹ آفر ہوا تھا, وہ بھی مارکیٹ میں دے دے گا. اب وہ جو انویسٹر ہوگا وہ انویسٹر اس رائٹ کو ایکسرسائز کر سکے گا کمپنی کی طرف کہ جی ٹھیک ہے جی میرے پاس اب یہ رائٹ ہے, آپ اس کے اگینسٹ مجھے شیئر ایشو کر دیں. بات فالو کی؟ یہ ہے اس کا ایزیومڈ رائٹ. سو اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ شیئر ہولڈر کے پریمپشن رائٹس کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ the directors were authorized to allot shares or not. اس بات کو ہم چیک کریں گے. اب ڈائریکٹرز کو آتھورائز کیا جاتا ہے تھرو آرٹیکلز آف ایسوسیشن کہ جی وہ مجاز ہیں مزید شیئرز ایشو کرنے کے. اب اس چیز کے لیے آپ آرٹیکلز آف ایسوسیشن منگوا لیں گے. دیکھیے اب آپ آڈیٹر ہیں, اب آپ یہ تمام موومنٹس کو ویریفائی کر رہے ہیں. اب آرٹیکلز آف ایسوسیشن منگوا لیں گے. آپ کہیں جی کہ کیا اس کے اندر ڈائریکٹر کو آتھورائز کیا گیا تھا کہ وہ مزید شیئرز ایشو کر سکتے ہیں؟ اف یس, اوکے فائن, موومنٹ از اوکے, ویریفائڈ, صحیح. اف ناٹ تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو غلط ہوا جناب, ڈائریکٹرز ور ناٹ آتھورائزڈ ٹو ایشو فردر شیئرز. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. وہ ہے جی کہ انشور کریں پراپر آتھرائزیشن فار شیئر ریڈیمپشن. اب یہ ریڈیمپشن آف شیئرز کی جب بات آ رہی ہے تو انفیکٹ یہاں پر بات آ رہی ہے پرچیز آف اون شیئرز جو کہ ٹریجری شیئرز ہیں فرام دا مارکیٹ اینڈ دین ٹو کینسل دوز شیئرز. اب ان کی کینسلیشن کی بات آ رہی ہے کہ ہم جب اپنے ہی شیئرز مارکیٹ سے خرید لیں گے تو ہماری بیلنس شیٹ میں شیئر کیپٹل کے طور پر تو اپیئر نہیں ہونے چاہیے نا, کیونکہ ان کے اگینسٹ تو ہم پے کر چکے ہیں ان شیئر ہولڈرز کو جن کے پاس وہ آلریڈی موجود تھے شیئرز. اب آپ نے واپس جب لے لیے تو آپ کینسل کر دیں گے اس کو شیئر کیپٹل, جو پیڈ اپ شیئر کیپٹل آپ کے پاس موجود تھا اس کے ساتھ. اس کو یہاں پر ریڈیمپشن کہا جا رہا ہے. اب اس بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ چیک کریں اتھارٹی فار شیئر کیپٹل ریڈکشنز, یعنی کہ یہ جو شیئر کیپٹل ریڈکشنز ہیں یہ بھی آتھورائزڈ ہونا چاہیے. خام میں شیئر کیپٹل کو خرید کر ٹریجری شیئر کے طور پر کینسل نہیں کیا جا سکتا. کیا اس کی اتھارٹی ان کے پاس ہے, پراپرلی آتھورائزڈ ہے ڈائریکٹرز کی طرف سے, اور پھر کیا اس کی آرٹیکلز آف ایسوسیشن اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ اف یس تو اوکے, کوئی اعتراض نہیں. اور اگلی بہت اہم بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمام موومنٹس ایگری کرنا چاہیے اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس سے, بورڈ منٹس سے, میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن سے. یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکیومینٹس ہیں. جتنی بھی موومنٹس ہو رہی ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو, ہم مزید شیئرز ایشو کر رہے ہیں یا شیئرز کو ہم کینسل کر رہے ہیں, ان کو ہم ویریفائی کریں گے اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس. دیکھیے جو بھی بعد کی آپ کی آفر ہوتی ہے, بعد کی مینز آئی پی او کے بعد, سبسیکوینٹ ٹو آئی پی او,
اس کے لیے پھر اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس جو ہے وہ ڈاکیومنٹ بنتا ہے انویٹیشن کا. اس کے ساتھ آپ ویریفائی کریں گے موومنٹ کو کہ کیا واقعی جو ہم نے انکریز کی ہے اپنے شیئر کیپٹل میں وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس ہے یا نہیں. بورڈ منٹس کو دیکھیں گے, بورڈ کی جو میٹنگز ہوئی ہیں ان کے منٹس کو دیکھیں گے, آرٹیکلز اینڈ میمورینڈم آف ایسوسیشن کو دیکھیں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ کن کن جگہوں پر آپ انہیں دیکھیں گے کہ ڈائریکٹرز کی پاور آپ نے وہاں سے دیکھنی ہے, آرٹیکلز آف ایسوسیشن سے دیکھنی ہے, پھر آپ کی آتھورائز شیئر کیپٹل اس کو اپنے میمورینڈم آف ایسوسیشن سے دیکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی جتنی بھی ہوں گی موومنٹ سے متعلق, ان کو آپ ان امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ سے چیک کریں گے کہ کیا اکارڈنگلی ہیں یہ یا نہیں, اس کے مطابق ہیں جو ان ڈاکیومنٹس میں لکھا ہوا ہے یا نہیں. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی کہ کنسیڈر کریں اسپیشل رولز فار الاٹمنٹ آف پبلک کمپنی شیئرس. اس کے لیے کیپٹل ایشو رولز ہیں 1996 کے, کہ جو ہم نے شیئر کیپٹل ایشو کیے ہیں وہ کیپٹل ایشو رولز 1996 کے مطابق ہیں یا نہیں. آپ اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر لیں گے کہ اس کی جو باریکیاں ہیں وہ تمام پھر آپ کے سامنے ہوں گی, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تمام آپ کے سامنے ہوں گی کہ ایشو کرتے وقت شیئرز کو کیا ان رولز کو فالو کیا گیا یا نہیں. پھر ٹیسٹ کریں الاٹمنٹس کو ود سپورٹنگ ایویڈینس اینڈ ٹریس اینٹریز ان رجسٹر. اب وہ جو آپ شیئرز الاٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ان کی الاٹمنٹس کی بھی تصدیق کریں کہ کیا واقعی الاٹمنٹس جو ہیں وہ درست ہیں, اور پھر کیا ان الاٹمنٹس کو آپ نے رجسٹر کے اندر جو شیئرز رجسٹر ہے پراپرلی ریکارڈ کر لیا یا نہیں. نیکسٹ کمز ٹیسٹ پیمنٹس ود سپورٹنگ ایویڈینس. ٹیسٹ پیمنٹس ود سپورٹنگ ایویڈینس اینڈ ٹریس اینٹریز ان رجسٹر. اب آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں ان کو بھی آپ نے سپورٹنگ ڈاکیومنٹس کے ساتھ چیک کرنا ہے, اور جو پیسے آپ پے کر رہے ہیں ٹریجری شیئرز جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو پیمنٹس تو کرتے ہیں نا آپ, ان کو بھی آپ نے سپورٹنگ ڈاکیومنٹس کے ساتھ چیک کرنا ہے اور پھر انٹریز کو ٹریس کرنا ہے اکارڈنگلی. اب یہ ویریفیکیشن کے لیول پر تو یہ تمام کم ہوتے ہیں نا, کیا آپ نے دیکھنا ہے ان کی اکاؤنٹنگ درست ہو رہی ہے یا نہیں, اکاؤنٹنگ انٹری درست پاس ہو رہی ہیں, ان کی پیمنٹس کی ویریفیکیشنز آپ نے چیک کرنی ہے, ریسیٹس کی ویریفیکیشنز چیک کرنی ہے. جہاں جہاں پر ان کی ضرورت ہوگی ان کو اکارڈنگلی آپ چیک کریں گے سپورٹنگ ڈاکیومنٹس کے ساتھ. پھر چیک کریں گے ایڈیشنز ٹو الاٹمنٹ لسٹس اینڈ کیش ریکارڈز, اور ایگری کریں گے ٹوٹلز کو ان ریکارڈز کی موومنٹ کے ساتھ. اب وہ جو بھی آپ کے ڈاکیومنٹس بنے ہوئے ہیں ان میں آپ نے جو فگرز لکھی ہیں ان کی کاسٹنگ اور ان کی اکارڈنگلی فگرز کی کریکٹ انٹریز آپ تمام کی تمام چیک کر رہے ہوں گے. اور نیکسٹ کمز کہ شیئر پریمیم کی کریکٹ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کو آپ پھر انشور کر رہے ہوں گے. شیئر پریمیم کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم آلدو اس کو ریزروز میں لیتے ہیں, لیکن یہ ایسا ریزرو ہے جو شیئر ایشو کرتے وقت ہمیں اضافی رقم ملتی ہے, اس لیے اس کو ایشو آف شیئر کیپٹل کی موومنٹ یا شیئر کیپٹل میں موومنٹ کے وقت ہی ہم ویریفائی کر لیں گے. اس کو الگ سے ریزروز کے پوائنٹ آف ویو پر ہم نہیں لے کر جائیں گے کہ جب ریزروز کی موومنٹ ہوں گی ان کو ہم پھر آل ٹوگیدر ریئلائز پروفٹس میں سے موومنٹ کو دیکھ رہے ہوں گے. یہاں پر آل دا شیئر پریمیم از اے ریزرو, لیکن اس کو ہم شیئر کیپٹل کے لیول پر ہی جب ہم نے شیئر ایشو کیے تو جو شیئر پریمیم کی رقم ملی اس کا درست اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہم اسی سٹیج پر دیکھ لیں گے. اس کے درست اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ سے مراد کیا ہے کہ آپ نے 50 روپے فیس ویلیو کے شیئر کو اگر 120 روپے میں ایشو کیا ہے تو کیا آپ اس 120 روپے کو مکمل کا مکمل شیئر کیپٹل میں تو کریڈٹ نہیں کر رہے. اس چیز کو دیکھیں کہ 50 روپے کا جو آپ کا شیئر کیپٹل ہے
وہ شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کے نام سے کریڈٹ ہونا چاہیے, اور اس سے ابو جو آپ کو اماؤنٹ ملی ہے 70 روپیز کی, وہ شیئر پریمیم اکاؤنٹ کے نام سے کریڈٹ ہونی چاہیے. یعنی کہ فیس ویلیو آف دا شیئر کیپٹل سے اضافی جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی دیٹ ول بی کریڈیٹڈ ٹو دا شیئر پریمیم اکاؤنٹ. یہ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آپ نے دیکھنا ہے. فیس ویلیو کی حد تک شیئر کیپٹل میں اس سے اوپر جتنی بھی رقم ہوگی دیٹ ول بی کریڈیٹڈ ٹو دا شیئر پریمیم اکاؤنٹ. یہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ آپ نے شیئر پریمیم کی درست اکاؤنٹنگ کو چیک کرنا ہوگا. اور نیکسٹ بات آتی ہے کہ آپ نے ایشو ایکسپینس جو ہیں ان کو واؤچ کرنا ہے. اب ایشو ایکسپینس کون سے ہیں بھائی؟ جب بھی شیئر کیپٹل ایشو کیا جاتا ہے تو چند ایک ضروری ایکسپینسز انکر کیے جاتے ہیں, جن میں ایک اہم ایکسپینس انڈر رائٹرز کمیشن ہے. کہ جب آپ شیئر ایشو کرتے ہیں تو آپ انڈر رائٹرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جتنا شیئر کیپٹل ایشو کیا اس سے کم سبسکرائب ہو. اگر اس سے کم سبسکرائب ہوا تو کیپٹل ایشوئنگ رولز کے مطابق آپ شیئرز الاٹ نہیں کر سکیں گے. آپ کو وہ کم سبسکرائب ہونے کی وجہ سے ساری کی ساری رقم واپس کرنا پڑے گی سبسکرائبرز کو. اس لیے آپ انڈر رائٹرز کی سروسز لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ جتنا کم سبسکرائب ہوگا آپ اس کو سبسکرائب کریں گے, اور تمام کیپٹل کے لیے جتنا ہم نے ایشو کیا اس وقت ہم آپ کو کمیشن پے کر دیں گے. اب ایک رسک ہے نا ان انڈر رائٹرز کے لیے, سبسکرائب زیادہ بھی ہو سکتا ہے, برابر بھی ہو سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے. اگر کم سبسکرائب ہوگا پبلک کی طرف سے, اگر ہم نے سپوز کر لیتے ہیں 1000 نمبر آف شیئرز ایشو کیے ہیں, ہمیں 1000 شیئرز کے اگینسٹ 1000 اپلیکیشنز نہیں ملتی, 900 اپلیکیشنز ملتی ہیں. تو 100 اپلیکیشنز کو سبسکرائب کون کرے گا؟ انڈر رائٹرز. لیکن انڈر رائٹرز کو ہم کمیشن جو پے کریں گے وہ ٹوٹل 1000 نمبر آف شیئرز کے اگینسٹ کمیشن پے کریں گے, 1% جو کمیشن کا ریٹ ہوگا. لہذا یہ ایک ایکسپینس ہے, اس کو پراپرلی واؤچ کرنا ہے. اور واؤچ کرنے کے لیے آئی ہیو ٹولڈ یو ان مائی پریویس لیکچرز کہ ہم نے ڈاکیومینٹس اور سپورٹنگ جو بھی ہمارے پاس اس کے ڈاکیومینٹس ہوں گے ان کو چیک کرنا ہوگا, ان کی کریکٹنیس کو چیک کرنا ہوگا. یوں یہ ایکسپینس واؤچ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر اور بھی کوئی ایکسپینسز ہوں گے تو ان کو بھی ہم واؤچ کر لیں گے. لائک ایڈورٹیزمنٹ سے متعلق ہو سکتے ہیں کوئی ایکسپینس, ہم نے نیوز پیپر میں ایڈورٹیزمنٹ ہو سکتا ہے دی ہوئی انفارمیشن کے لیے ڈیفینیٹلی دینی پڑتی ہے, ان کو آپ نے واؤچ کرنا ہوگا پراپر ان کے انوائس سے, ان کے سپورٹنگ ڈاکیومنٹ سے کہ جی یہ کریکٹ ہے یہ اماؤنٹ یا نہیں, جس کو ہم ایشو کا ایکسپینس کہہ رہے ہیں. لیکن جی نیکسٹ اب بات آتی ہے ریزروز کی طرف. اس میں ہم نے ویریفائی یہ کرنا ہے کہ آر دیز پراپرلی کلاسیفائڈ اینڈ ڈسکرائبڈ ان دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ان اکارڈنس ود دا کمپنیز آرڈیننس 1984 یا نہیں. اب اس کے لیے ہم نے صرف 2 ہی باتیں دیکھنی ہیں. بات سمجھ گیا نا, ہم نے پراپر کلاسیفیکیشن کو ویریفائی کرنا ہے اور پراپرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ڈسکرائب ہو رہے ہیں یا نہیں. اس میں جو 2 باتیں دیکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ انشور کریں ڈسکلوجر کمپلائز ود کمپنیز آرڈیننس 1984, اور یہ انشور کریں کہ ویدر اٹ از کلیئر وچ ریزروز آر ڈسٹریبیوٹیبل. ہم نے وہ جو ڈسکلوجرز ریزروز کے بارے میں دیے ہیں کیا وہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق ہیں یا نہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ جو کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ ہم نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ کون سے کیپٹل ریزروز ہیں اور کون سے ریونیو ریزروز ہیں.
کیونکہ کیپٹل اینڈ ریونیو ریزروز الگ الگ نظر آنے چاہیے, کلیئرلی الگ الگ نظر آنے چاہیے, مکس نہیں کریں گے. ہم کیپٹل ریزرو کی ہیڈنگ دیں گے اور اس کے نیچے ہم شیئر پریمیم اکاؤنٹ اور کیپٹل ریڈمپشن ریزروز کو لکھیں گے, اور ریونیو ریزروز کی ہیڈنگ دیں گے اور اس کے نیچے ہم کیا لکھیں گے. یہ اکاؤنٹنٹ ہونے کے ناطے بات کر رہے ہیں اس وقت کہ اکاؤنٹنٹ کیسے لکھتا ہے اس کو. وہ اس کے نیچے ایکومولیٹڈ پروفٹس کو لکھے گا, جنرل ریزروز کو لکھے گا, پلانٹ ریپلیسمنٹ ریزروز کو لکھے گا, انوینٹری ریپلیسمنٹ ریزرو کو لکھے گا, ڈیویڈینڈ ایکولائزیشن ریزروز کو لکھے گا, یعنی کہ جو بھی نیمڈ ریزروز ہوں گے ان کو لکھے گا. تو یہ بات کی جا رہی ہے کلاسیفیکیشن کے اعتبار سے کہ کلیئرلی ڈسٹنکٹ کیا جائے کیپٹل ریزروز کو اور ریونیو ریزروز کو, کیونکہ کیپٹل ریزروز آر ناٹ اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن ٹو آرڈنری شیئر ہولڈرز ایز ڈیویڈینڈ, whereas revenue reserves are available. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پوائنٹ ریزروز کے ریفرنس میں, نیکسٹ پوائنٹ موومنٹ ان ریزروز کے ریفرنس میں ہے کہ آر دیز پراپرلی آتھورائزڈ اینڈ کرنٹلی شون ایز ڈسکرائبڈ ان اکارڈنس ود دا کمپنیز آرڈیننس 1984. موومنٹ کو میں پہلے ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا کہ جو ریزروز کی موومنٹ ہوں گی, ایک تو شیئر پریمیم کی موومنٹ ہے, اس کو تو ہم سائڈ پر کر دیتے ہیں کیونکہ شیئر پریمیم کی موومنٹ میں جو پازیٹیو موومنٹ کی بات ہے وہ جو بھی شیئر ہولڈر سے ہمیں پیسے مل رہے ہیں, جو انکریز ان شیئر پریمیم کی بات ہے وہ شیئر ہولڈر سے جو پیسے مل رہے ہوں گے اس کی وجہ سے شیئر پریمیم میں انکریز ہو رہی ہوگی. ہاں البتہ ایک بات بہرحال ہے, اس کو یہاں پر ڈسکس کر لینا چاہیے. شیئر پریمیم میں کمی والی, ڈیکریز والی جو موومنٹ ہے اس کے اندر شیئر پریمیم کا استعمال آ جاتا ہے فار ایشو آف بونس شیئرس اینڈ فار میٹیگیٹنگ دا پریلیمنری ایکسپینسز اور کیپٹل ایشوئنگ ایکسپینسز. کیا ہم شیئر پریمیم کو اگر یوز کر رہے ہیں بونس ایشو کے لیے یا پریلیمنری ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے یا کیپٹل ایشو ایکسپینسز کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, کینسل کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے, تو یہ چیز آتھورائزڈ ہے یا نہیں, اس چیز کو ہم ویریفائی کریں گے. اس کی اتھارٹی ہونا ضروری ہے, ادروائز خام خواہ شیئر پریمیم کو استعمال نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے آپ کے جو باقی کے ریزروز ہیں ان میں موومنٹ لائک کیپٹل ریڈمپشن ریزرو کا کریٹ کرنا اور اس کو استعمال کرنا کیپٹل ریڈمپشن کے لیے, ان دونوں کے لیے آتھورائزیشنز پراپرلی ہونا ضروری ہے. اب ریونیو ریزروز کی طرف آ جائیے. پروفٹ میں سے کتنا آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے ریزروز میں, اور ڈیویڈینڈز بھی تو پروفٹ میں سے دینے ہیں, وہ بھی بہرحال آپ کی موومنٹ کا حصہ ہے. کیونکہ پروفٹ آفٹر ٹیکس جب آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو پروفٹ آفٹر ٹیکس کے بعد وہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ایکٹی میں موومنٹ کی باتیں ہیں. پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر سے پہلے کی جتنی باتیں ہیں وہ انکم سٹیٹمنٹ سے متعلق باتیں ہیں, انکم سٹیٹمنٹ سے متعلق انکمز اینڈ ایکسپینسز کو ریکگنائز کرنے سے متعلق باتیں ہیں. ونس یو ہیو کیلکولیٹڈ پروفٹ آفٹر ٹیکس فگر, اس کے بعد کی جتنی باتیں ہوں گی وہ ٹرانسفر ٹو ریزروز کے ریفرنس میں ہوں, وہ ڈیویڈینڈز کو پے کرنے کے ریفرنس میں ہوں, وہ تمام کی تمام موومنٹ ان ایکویٹی کے ریفرنس میں باتیں آئیں گی. یاد رکھیے گا. تھوڑا سا اور بات کو کمپلیکس کریں تو وہ ریٹینڈ ارننگز جو اوپننگ بیلنس ہیں ان میں بھی کچھ سٹینڈرڈز کہتے ہیں کہ آپ نے تبدیلیاں کرنی ہیں, وہ تبدیلیاں بھی انہی موومنٹس کا حصہ ہوں گی. جیسے کہ میرا اشارہ ہے اکاؤنٹنگ پالیسی کے چینج ہونے پر آپ جو تبدیلی کرتے ہیں اوپننگ ریٹینڈ ارننگ میں, وہ بھی آپ کی موومنٹ کا حصہ کہلاتی ہے.
تو ان تمام تبدیلیوں کے پیچھے کیا آتھورائزیشن موجود ہے یا نہیں، اس کو ویریفائی کرے گا آڈیٹر. کلیئر؟ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ چیک کیا جائے کہ موومنٹس ڈو ناٹ کنٹراوین اسٹیچوٹری ریسٹرکشنز اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن. اب جہاں تک تو تعلق تھا آتھورائزیشنز کا، اس کے لیے میں نے آپ کو جو پوائنٹ پہلے ڈسکس کیا تھا وہ تھا بورڈ میٹنگز کے منٹس سے متعلق، کہ کیا بورڈ میں ان چیزوں کے ڈیسیژنز ہوئے ہیں کہ جی ہم نے ریزروز کریٹ کرنے ہیں پلانٹ ریپلیسمنٹ کے لیے، ہم نے ریزروز کریٹ کرنے ہیں ڈیویڈنڈ ایکولائزیشن کے لیے. تو ان کے لیے ہم دیکھ رہے تھے منٹس آف دا بورڈ میٹنگز. اب ان میں جو ڈیسیژنز ہو رہے ہیں کیا اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے یا نہیں، ان چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے. کیا آرٹیکلز آف ایسوسیشن اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں کرنے کے لیے، ان موومنٹس کو کرنے کے لیے یا نہیں. اب آڈیٹر اس طرف بھی توجہ کرے گا. بہرحال آڈیٹر کو آرٹیکلز آف ایسوسیشن کی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے ہر سٹیپ پر، اسپیشلی جہاں پر ڈائریکٹرز کی پاورز کو اس نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے. اب نیکسٹ ایک اور بہت اہم پوائنٹ جس کا اشارہ میں ابھی آپ کو چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی کے ریفرنس میں دے چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ انشور کریں ڈسکلوجرز آف موومنٹس اینڈ ریلیٹڈ ٹیکس ٹریٹمنٹس. اب یہ جو ہمارے ٹیکس ٹریٹمنٹ سے متعلق ریزروز کی موومنٹس ہیں اور ان کے ڈسکلوجرز ہیں، ان کو بھی آڈیٹر نے دیکھنا. اب ٹیکس ٹریٹمنٹ سے متعلق کون سی موومنٹس ہیں؟ دیکھیے اس سے پہلے میں یہ بات کر چکا کہ پروفٹ آفٹر ٹیکس تک جتنی بھی موومنٹ ہے اس کا تعلق تو ایکویٹی سے نہیں ہے، تو پھر یہ کس ٹیکس ٹریٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں نا، اگر انکم اسٹیٹمنٹ کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، انکم اسٹیٹمنٹ اسٹارٹس فرام سیلز، دین کاسٹ آف گڈ سولڈ، جی پی آ گیا، دین آپریٹنگ ایکسپینسز لیس کیے، پروفٹ فرام آپریشن آ گیا، ادر انکم ایڈ کی، فائنینشیل چارجز لیس کیے، پروفٹ بیفور ٹیکس آ گیا، انکم ٹیکس لیس کیا، پروفٹ آفٹر ٹیکس آ گیا، یہاں تک انکم اسٹیٹمنٹ ہے. اب جو پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے وہاں سے آگے موومنٹ کی بات آتی ہے اس ریزرو میں، اس ایکویٹی کی آئٹم میں. اب یہاں ہم نے جو ٹیکس ٹریٹمنٹ کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے پرائر پیریڈ ایڈجسٹمنٹس کے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں یا اکاؤنٹنگ پالیسی کی تبدیلیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے ٹیکس امپیکٹس ہم نے شو کرنے کے بعد موومنٹ شو کرنا ہوتی ہے اوپننگ ریٹینڈ ارننگز میں یا اوپننگ ریٹینڈ پروفٹس میں یا اوپننگ بیلنس آف ان اپروپریٹڈ پروفٹس میں. اب وہ یہاں پر یہ بات کر رہا ہے کہ کیا وہ ٹیکس کے ایفیکٹس لینے کے بعد آپ نے اس میں موومنٹ شو کی ہے یا اس کے بغیر ہی آپ نے ادروائز ہی آپ نے وہ موومنٹ شو کر دی. سو ہم نے جتنا بھی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا، جتنی بھی موومنٹس دیکھنی ہوں گی ان ریزروز میں، ان کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ وہ بورڈ منٹس سے ویریفائی ہوتی ہوں، بورڈ منٹس میں موجود ہوں ان کی موومنٹس. نمبر 2، کنٹراوین نہ کرتی ہوں کسی بھی اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ سے. یہاں پر اسپیشلی بات جو آ رہی ہے وہ بینک سے متعلق جو اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس ہیں ان سے متعلق آ رہی ہے کہ جو ان کی اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس ہیں ریزروز کو مینٹین کرنے کے ریفرنس میں ان سے کنٹراوین نہ کرتی ہوں. اور پھر یہ کہ ان کو آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے مطابق ہم دیکھیں کہ اس سے متصادم تو نہیں ہے. اور پھر جو بھی موومنٹس ہوں وہ پراپرلی ڈسکلوز کی جائیں. ڈسکلوجرز بہت اہم ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈسکلوجرز جو ہیں نوٹس ٹو دی فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں دیے جاتے ہیں.
پراپرلی ڈسکلوز کیے جائیں, اور ان کے ڈسکلوجرز کے ساتھ ساتھ ہم ٹیکس ٹریٹمنٹ بھی جہاں جہاں پر آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں. ٹھیک ہے, لیں جی, آج ہم نے جو گفتگو کی یہ تمام کی تمام ڈسکشن ہے آنرز ایکویٹی کی موومنٹ سے متعلق. آنرز ایکویٹی, آئی ریپیٹ, جو ایک بہت اہم بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ یہ لائبلٹی نہیں ہے. آنرز ایکویٹی کو ہم الگ سے ایک ایلیمنٹ کے طور پر لیتے ہیں, اور آئی ایس بی فریم ورک بھی اس کو ریزیڈول انٹرسٹ کہتا ہے کہ ایسٹس کو ریئلائز کر کے لائبلٹیز کو میٹ کر چکنے کے بعد جب ایٹ دا ٹائم آف وائنڈنگ اپ آف دا کمپنی جو باقی بچ جاتا ہے آنرز کے لیے, دیٹ از نون ایز آنرز ایکویٹی. لہٰذا یہ اوبلیگیشن نہیں ہے, وہ اصل میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا کہ یہ اوبلیگیشن نہیں ہے, اور اگر یہ اوبلیگیشن نہیں ہے تو لائبلٹی نہیں ہے, اور اگر لائبلٹی نہیں ہے تو لائبلٹی کی طرح ویریفائی بھی نہیں ہوگی. اس کی ویریفیکیشن بھی پھر الگ سے اصولوں پر مبنی ہوگی. اس لیے میں نے اس کو شروع میں کلیئر کیا کہ اس کو لائبلٹی کے سٹائل سے نہیں لیں گے, ایکویٹی کے سٹائل سے لیں گے, آنرز ایکویٹی کے سٹائل سے لیں گے. صحیح. ہم ویریفیکیشنز میں موٹے موٹے کچھ اصول تینوں بیسک ایلیمنٹس کے ریفرنس میں ڈسکس کر چکے. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جی میں بہت ڈیپ ڈیٹیل میں ہر ایک آسپیکٹ آف ایسٹ کو, ہر ایک ہیڈ آف لائبلٹی کو ڈسکس نہیں کروں گا. ویریفیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے اکاؤنٹ بیلنسز کے پوائنٹ آف ویو سے ایسٹس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا, لائبلٹیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا, اور آنرز ایکویٹی کی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کر لی. اب نیکسٹ چند ایک ایسی باتیں ہیں جن کو اگر ہم ڈسکس نہ کریں ویریفیکیشن کے اعتبار سے تو پھر ویریفیکیشن کا مزہ نہیں آتا. وہ ویریفیکیشن کو پڑھنے کا اور پڑھانے کا حق ادا نہیں ہوتا. ان میں کچھ بنیادی باتیں ہیں بینک بیلنس کی کنفرمیشن کے اعتبار سے اور ڈیٹرز اینڈ کریڈیٹرز کے بیلنس کی کنفرمیشن کے اعتبار سے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم ان کنفرمیشنز کو ڈسکس کر رہے ہوں گے, جس میں کہ بینک سے ہم ڈائریکٹ کنفرمیشن منگوا رہے ہوں گے اور ڈیٹرز سے ہم کنفرمیشن منگوا رہے ہوں گے بیلنسز کی. تو صرف کنفرمیشنز کو نہیں, تھوڑا سا میں ڈیٹیل سے بینک بیلنسز کو کیسے ویریفائی کیا جاتا ہے وہ بھی ڈسکس کر لوں گا, اور ڈیٹرز کو کیسے ویریفائی کیا جاتا ہے وہ بھی ڈسکس کر لوں گا. ذرا آپ لوگوں کی زیادہ بہتر تیاری ہو جائے گی اور تھوڑے سے مزید کانسیپٹس آپ کے جو ہیں کلیئر ہو جائیں گے ویریفیکیشن کے اعتبار سے, کیونکہ ویریفیکیشن آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت اہم ٹول ہے آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے, سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ یہی سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس جو ہے اس سے ہمیں ایک ریزنیبل ایشورنس ملتی ہے, اور اس ریزنیبل ایشورنس سے ہمیں کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں اور پھر اوپینین دیتے ہیں. یہ باتیں یاد ہے نا آپ کو؟ لہذا یہ ویریفیکیشن کا جو پروسیس ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے نیکسٹ لیکچر میں, جس میں کہ ہم بینک بیلنس اور ڈیٹرز بیلنس کی باتیں سیکھیں گے ویریفائی کرنے کے اعتبار سے, اور چند ایک چھوٹے چھوٹے مزید کچھ بیلنسز ہیں جن میں کہ کچھ ایکسپینسز بھی آ جاتے ہیں, ان کو بھی میں آپ کے ساتھ ہلکا سا ڈسکس کر لوں گا. لیکن یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, آپ کے ہینڈ آؤٹس میں ایک اسپیسیفائڈ ایریا ہے اس لیکچر کے فوراً بعد, جس میں کہ ویریفیکیشن آف ڈفرینٹ بیلنسز آپ کو نظر آئیں گے. وہ جو ویریفیکیشن آف ڈفرینٹ بیلنسز ہیں ان کو آپ نے ضرور گو تھرو کرنا ہے, وہ آپ کے ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ. آپ نے اس میں مختلف ایکسپینسز کو ویریفائی کرنا سیکھنا ہے, وہ خود ہی آپ نے کرنا ہے. وہ میں نے آپ کو بنیادی اصول بتا دیے ہیں, ان بنیادی اصولوں پر بیس کر کے آپ نے ہینڈ آؤٹ کے ان پیجز کو خود ہی سے پڑھنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائیں گی. جہاں پر سمجھ نہ آئے
ان میں ایکسپینسز بھی ہیں, کچھ انکمز بھی ہیں, اور کچھ اس میں انڈیویجول لائبلٹیز اور انڈیویجول ایسٹس بھی موجود ہیں. جہاں پر سمجھ نہ آئے وہاں پر ڈسکشن بورڈ موجود ہے آپ کی ہیلپ کے لیے, یہ معلوم ہے نا آپ کو, ٹھیک ہے. تو مجھے آپ اجازت دیجیے ٹل نیکسٹ لیکچر.